العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد للہ یہ ہمارا درس نمبر 17 ہے 17 لغت العربیہ زاد اکیڈمی کا مستوى الاول، اور آج بات ہوگی مثنیٰ والجموع، ڈول اور پلورل ناؤنس کی بات آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اور اسی پر یہ کورس ختم ہو جائے گا. مثنیٰ والجموع، تو اس چیپٹر میں جو باتیں آئیں گی، سب سے پہلے مثنیٰ و ملحقاتی ہی، مثنیٰ اور وہ چیزیں جو تثنیہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو کہ نمبر دو ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، 2 ہونے سے تعلق رکھتی ہیں. جمع المذکر السالم و ملحقاتی ہی، اسی طرح سے ساؤنڈ میسکولین پلورل جمع مذکر سالم، اور وہ چیزیں جو اس کے تابع ہیں اسی کی طرح نظر آتی ہیں. اس کے بعد جمع المؤنث السالم و ملحقاتی ہی، جمع مؤنث سالم اور وہ اسماء جو اسی کی طرح نظر آتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور جمع التقصیر، 4 قسم کی چیزوں کا یہاں پر بات ہوگی. اور یہ ہم نے پہلے بھی اس لیے دیکھتے آ رہے ہیں کیونکہ اعراب میں یہ چیزیں جو ہیں اثر کرتی ہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب کل اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اعراب کے تعلق سے بات کی تھی، اور ہم نے معربات کا ذکر کیا تھا. تو معربات میں ہم نے جمع مؤنث سالم، اسی طرح سے اس سے پہلے جمع تکسیر، بروکن پلورل، جمع مؤنث سالم، ساؤنڈ فیمینن پلورل، اس کے بعد تثنیہ، مثنیٰ، اس کے بعد جمع مذکر سالم، یہ چاروں چیزوں کی بات کی تھی ہم نے. تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جانیں کہ وہ ہوتے کیسے ہیں، دکھتے کیسے ہیں، تاکہ ہم پہچان سکیں اس کو کہ مثنیٰ کیا ہے، جمع مذکر سالم کیا ہے، جمع تکسیر کیا ہے، جمع مؤنث سالم کیا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ان کی علاماتیں پہچان میں آئیں گی کہ ہوتے کیا ہیں. تو یہ جو درس ہے مثنیٰ کے تعلق سے ہے، اور وہ چیزیں جو مثنیٰ کے حکم میں آتی ہیں، حالانکہ وہ ٹیکنیکلی اصطلاحاً مثنیٰ تو نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ وہ اس کے جیسے دکھتے ہیں اس لیے ان کو بھی ہم مثنیٰ کے حکم میں داخل کر دیتے ہیں، تثنیہ کے حکم میں داخل کر دیتے ہیں. وہ ان کے ملحقات ہوتے ہیں جو ان سے جڑے ہوئی چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں. مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ ما دل علی اثنین او اثنتین، 2 مذکر یا 2 مؤنث پر جو دلالت کرے اسے مثنیٰ کہا جاتا ہے. بزیادتی الف و نون او یا و نون بلا مفردی، یعنی سنگولر جو ناؤن ہوتا ہے، مفرد جو اسم ہوتا ہے، اس میں اگر الف نون یا اور نون کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے. جیسا کل کا درس تھا اس میں ہم نے اس چیز کو دیکھا بھی تھا. مثلا ہم نے کہا تھا رجل، رجل مفرد ہے، اگر اس کو تثنیہ بنانا ہے تو آخر میں آنی یا عینی، عینی کب جوڑیں گے؟ نصب اور جر میں عینی جوڑیں گے، اور آنی کب جوڑیں گے؟ رفع کی حالت میں ہم آنی جوڑیں گے. یہ ہم نے کل دیکھا تھا. یعنی اگر رجل کو آپ کو تثنیہ دو آدمی اگر کہنا ہے، یہ ایک آدمی، رجل کا معنی ایک آدمی، 2 آدمی اگر کہنا ہے تو ہمیں یا تو آنی جوڑنا پڑے گا. اگر آپ رفع میں کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے رجولانی، 2 آدمی، یہ رفع کی حالت میں ہوگا. اور اگر آپ کو 2 آدمی کہنا ہے نصب اور جر کی حالت میں تو ہم کہیں گے رجولین، اس طرح سے. تو یہ مراد ہے یہاں پہ. تو الف اور نون زائدہ ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے. اصل رجل ہے، یہ مفرد لفظ اصل رجل ہے، اس کے آگے زائدہ الف اور نون ایکسٹرا ایڈ ہوتے ہیں. تو رجولانی رفع کی حالت میں تثنیہ ہو گیا 2 آدمی، اور رجلینی 2 آدمی نصب اور جر کی حالت میں. یہ مراد ہے یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ ما دل علی اثنین او اثنتین، یعنی 2 مذکر یا 2 مؤنث پر جو چیزیں علامت کریں الف اور نون کی زیادتی کے ساتھ، ایکسٹرا الف اور نون زیادہ ہو اس میں، یا اور نون نصب اور جر کی حالت میں جب زیادہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مثنیٰ کہتے ہیں. جیسے رجولانی و امرأتان، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے. امرأتانی 2 عورتیں ہیں، 2 آدمی. کتابانی 2 کتابیں، و قلمانی 2 قلمیں، دونوں یہ رفع کی حالت میں ابھی سب. رجولینی و امرأتینی، یہ دونوں نصب اور جر کی حالتیں ہیں ابھی، کیونکہ عینی آ گیا ہے. رجولینی و امرأتینی، اور اسی طرح سے یہ کتابینی و قلمینی، نصب کی حالت میں غیر عاقل، نصب کی حالت میں عاقل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل، سبھی کا تثنیہ، سبھی کا مثنیٰ ایک ہی طرح سے بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آنی اور عینی جوڑ دیں تثنیہ بن جائے گا. آپ مثلا کوئی بھی لفظ لے لیں، بیتن سے آپ بیتانی اور بیتینی کر سکتے ہیں، بیتن سے بیتانی بیتینی، اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو یہ جو ہے مثنیٰ کی تعریف ہے.
جس میں الف اور نون کا اضافہ ہوتا ہے آخر میں، اور مفرد کے آگے وہ چیز جڑتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ شرط ہے جس سے پتہ چلے گا کہ تسنیہ کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ فلیسا من المثنى، مثنیٰ میں سے کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کلا و کلتا، یا قرآن میں کئی جگہ آیا کلا ہما کلتا ہما، اس طرح سے قرآن میں آئی ہے یہ چیزیں. وہ اسنان و اسنتان، نمبر ٹو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث نمبر ٹو ہو. کہتے ہیں نا واحد و اسنان، تو یہ واحد کے بعد اسنان جو آتا ہے نمبر ٹو، یہ حالانکہ دو دو پر دلالت کرتا ہے، لیکن دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ یہ تسنیہ نہیں مانا جاتا ہے، یہ ملحقات میں سے مانا جائے گا، یہ مثنیٰ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مثنیٰ ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں کیونکہ یہ فلفل نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم اسے مثنیٰ تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم اسے ملحقات میں شامل کر دیں گے کہ وہ چیزیں جو مثنیٰ کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ دو پر دلالت کرتا ہے یہ نمبر دو پر. تو اسنان جو ہے حقیقتاً مثنیٰ نہیں ہے، یہ ملحقات میں سے ہے. اسی طرح سے اسنتان مؤنث جو ہے اس کا وہ بھی. اسی طرح سے زوج جو کہ جوڑے کو بولتے ہیں، پیر کو، وہ بھی اصل میں مثنیٰ نہیں ہوتا ہے، مثنیٰ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ دلالت یہ دو پر کرتا ہے اسی لیے اس کو بھی ملحقات میں سے شامل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے شفق، ایون، ایون نمبر، ایون نمبر بھی دو ہوتا ہے، یعنی دو کے جو جوڑے میں آتا ہے، دو چار چھ آٹھ، لیکن اسے بھی ہم مثنیٰ نہیں کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّ دِلَالَتَهَا عَلَى الْاثْنَيْنِ لَيْسَتْ بِزِيَادَةٍ، کیونکہ یہ جو ہے دو پر جو دلالت کرتے ہیں یہ زیادہ الف اور نون کی زیادتی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر الف اور نون ہے ہی نہیں، کلتا اور کلتا میں، یہ قلعہ اور کلتا میں الف نون نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی اپنے قواعد ہیں جو ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. اسنان اور اسنتان میں الف اور نون زائدہ، یہ زیادہ زائدہ نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں ہے. الف اور نون زیادہ نہیں ہے، زائدہ نہیں ہے یہ الف اور نون، یہ اس کا حصہ ہے. یعنی کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اسن کہیں ہم، مثلا ہم نے یہاں پہ کہا کہ رجل سے رجولان ہم نے بنایا، ہم نے رجل سے رجولان بنایا، مطلب رجل اصل موجود ہے، اس کے آگے آن جوڑ دیا. کیا اسنون ایسا کوئی چیز ہوتی ہے اسنون کہ اس کے آگے ہم اسنانی کر دیں اس کو؟ نہیں، اسنون کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یہ نمبر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. نمبر اسنان ہی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب الف اور نون زائدہ نہیں ہے. جب الف اور نون زائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ مثنیٰ کی ڈیفینیشن میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے، اور اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ مثنیٰ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ملحقات میں سے ہوتا ہے، کیونکہ الف اور نون زائدہ زائدہ نہیں ہوتا، اور اس میں زوج میں اور شف میں تو الف نون ہے ہی نہیں اصلا. تو اسی لیے ان کو مثنیٰ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ ملحقات میں آتے ہیں، اس کے حکم میں آ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں وہ شرط الاسم الذی یراد تسنیتہ، وہ شرائط کیا ہے جس اسم کا ہم کو تسنیہ بنانا ہے، جس کو ہم نے ڈوئل میں کنورٹ کرنا ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں کیا؟ کیسے کنورٹ، کس کو کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ چار شرطیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. ان شرطوں کے ساتھ کسی بھی اسم کا تسنیہ بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو وہ مفرد ہو، جس لفظ کا تسنیہ ہم کر رہے ہیں وہ مفرد ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آلریڈی تسنیہ ہے یا جو آلریڈی جمع ہے اس کا آپ تسنیہ نہیں کر سکتے. کیا ہے اس کی مثال؟ اس کی مثال ہے مثلا دیکھیں کتب، کتاب، کتاب مفرد ہے، کتاب کی جمع کتب ہوتی ہے عربی میں. ٹھیک ہے، کتابن کا تسنیہ تو ہم کر سکتے ہیں، کتابن کا تسنیہ ہم کر سکتے ہیں کتابانی، کتابن کا تسنیہ کتابانی. کیا کتبن کا تسنیہ کر سکتے ہیں؟ کتبانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کتبانی. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی جمع ہے، وہ تو جمع ہے، کتب تو آلریڈی جمع ہے، جمع کا تسنیہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا. وہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے جیسے یہ کتابانی ہے، تو کتابانی کا اور تسنیہ کر سکتے ہیں کیا؟ کتابانی کو کہے کہ کوئی کہے کہ کتابانا نہیں، مثلا کتابا، کتابا نانی، کتابا دو بار نانی آیا، ہاں کتابا نانی ہو گیا. دیکھیں کتابا نانا، کتابا نانی، ہاں کتابا نانی. تو ایسے بول ہی نہیں سکتے کتابا نانی. کتابانی تو بولیں گے، اس کے آگے کتابہ نانی کر دیں گے تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ تسنیہ کا تسنیہ نہیں ہو سکتا، تسنیہ کا تسنیہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہی بول رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مفرد ہو وہ لفظ جس کا آپ کو تسنیہ کرنا ہے، وہ لفظ مفرد ہو، وہ تسنیہ یا جمع نہ ہو. تسنیہ مثنیٰ اور جمع کا پھر سے تسنیہ نہیں کیا جائے گا، جیسے رجولا نانی نہیں کہہ سکتے، زیدونا نانی نہیں کہہ سکتے. زیدون، زیدون یہ جمع ہے، جمع مذکر، زیدون اس کا آپ
جمع نہیں بنا سکتے. رجالانی رجالانانی ہے، رجالا یا رجولانانی ہے، تسنیہ ہے رجولانانی. یہ کیا ہے؟ جمع ہے. زیدون زیدونانی نہیں کر سکتے کیونکہ زیدون آلریڈی جمع ہے. جمع کا تسنیہ مسلمو نانی نہیں کر سکتے. مسلمو نانی، مسلمو مسلمونا جمع ہے. اب کوئی کہے اس کے آگے میں تسنیہ بنا دوں آنی لگا کے، نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں. اب یہ جمع ہے، جمع کا کیسے تسنیہ کریں گے؟ معقول سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ مفرد کا آپ تسنیہ کر سکتے ہیں، کوئی سنگولر ورڈ ہوگا اسی کا تسنیہ آپ کریں گے. تسنیہ اور جمع کا تسنیہ نہیں کر سکتے. دوسرا، وہ جو لفظ ہے معرب ہونا چاہیے، مبنی نہیں ہو. مبنی لفظ کا کبھی بھی آپ تسنیہ نہیں کر سکتے. مثلا ہوا مبنی، ہم نے کہا ضمائر سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. کوئی کہے ہوا کا تسنیہ ہم کر دیں گے ہوا، نہیں کر سکتے. مبنی ہے وہ. مبنی لفظ کا تسنیہ کا، اس کا تسنیہ موجود ہے، جو ہے موجود اس کو استعمال کریں. ہما اس کا تسنیہ ہے، وہ آپ استعمال کریں. لیکن ہوا کو آپ ہوا نہیں کریں گے، مفرد کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا تسنیہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ معرب ہونا چاہیے. جس اسم کا آپ کو تسنیہ کرنا ہے وہ معرب ہو، مبنی نہ ہو. جیسے ہوا، الذی اور اس طرح کی چیزیں، الذین، وہ سب مبنیات ہیں. اور جتنے بھی مبنیات ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں پچھلے درس میں، 7 مبنیات جو ہم نے پڑھے ہیں، 6 یا 7، ان کا تسنیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ معرب ہونا چاہیے وہ، اسی کا تسنیہ. اور معرب کیا ہے ہم پہلے کے دروس میں پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں جہاں تک سوال ہے اللذانی کا اور ہازانی کا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا یہ جب ہم مبنیات پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ جو اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے ہازانی کے اور اللذانی کے، کیونکہ یہ تسنیہ کی طرح نظر آتے ہیں. تو اس کو انہوں نے اس میں سے مستثنی کر دیا تھا. تو اسی جو اس کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اما اللذانی و ہازانی، تو یہ مثنیٰ نہیں ہے دونوں، یہ مثنیٰ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ان کی جو مؤنث ہوتی ہے، اللذانی کی مؤنث اللتانی ہے اور ہازانی کی مؤنث ہاتانی ہے. یہ دونوں بھی مؤنث نہیں ہو، یہ دونوں بھی تسنیہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ مثنیٰ کی صورت پہ ہیں، اس کی شکل میں آتے ہیں. اس کی شکل میں آتے ہیں کیونکہ ہاذا کیا ہے دیکھیں، ہاذا ایسے لکھا جاتا ہے. اگر اس کے آگے آنی جوڑنا ہے تو ایک اور نون اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم صرف کیا کہتے ہیں، صرف نون جوڑتے ہیں ہازانی. اس کا مطلب الف اور نون زائدہ نہیں ہے، صرف نون زائدہ ہے. تو جب الف اور نون زائدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہازانی بھی اصلا مثنیٰ نہیں ہے، یہ ملحقات میں سے ہے، یہ اس کے حکم میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرح نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ معرب ہو وہ اسم. اگر وہ اسم معرب ہے تو اس کا تسنیہ کیا جا سکتا ہے. وہ اسم مفرد ہو، معرب ہو. دوسری شرط. تیسری شرط ان یکون منکرن، وہ جو ہے نکیرہ ہو، وہ لفظ نکیرہ ہو، یعنی جو علم ہوگا، اس میں علم پراپر نیم، اس کا آپ تسنیہ نہیں کر سکتے. پراپر نیم کا تسنیہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کر دیا، جیسے اگر آپ نے کر دیا محمدان، محمدان، تو یہ محمدان کر نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ آپ اس پر الف لام نہ لگا دو، الف لام نہ لگا دو. تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہو. نکیرہ سے مطلب جیسے رجل، کامن ناؤن ہونا چاہیے. رجل، رجل کو آپ کر سکتے ہو تسنیہ، کیوں؟ کامن ناؤن ہے، ایک آدمی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم محمد کہیں گے تو کوئی خاص شخص کا نام ہے، وہ پراپر نیم ہے. محمد پراپر نیم ہے، علم ہے، اس میں علم ہے، کسی معین شخص پر دلالت کرتا ہے محمد. تو اس کا تسنیہ نہیں کیا جا سکتا علم کا. اور اگر کر دیا، مثلا کسی نے محمد کا تسنیہ کر دیا، تو یہ جو ہے نام اب یہ نکیرہ ہو جائے گا. محمدانی اگر کسی نے کر دیا تو نکیرہ ہو جائے گا. کوئی بھی 2 محمد مراد ہوں گے، کوئی خاص نہیں، کوئی بھی 2 محمد مراد ہوں گے اس سے. اب یہ کسی خاص کے لیے نہیں رہ جائے گا، تو وہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں ایسی صورت میں جب آپ نے پراپر نیم، اس میں علم کو اگر آپ نے تسنیہ بنا دیا تو اس کے اوپر الف لام بھی داخل کیا جا سکتا ہے. المحمدانی کہہ سکتے ہیں، جیسے یہاں مثال میں انہوں نے کہا ہے المحمدانی مجتہدانی. 2 محمد جو ہیں وہ کوئی بھی 2 ہو سکتے ہیں، وہ مجتہد ہیں، محنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری شرط ہے کہ وہ نکیرہ ہو. نکیرہ ہو. معرفہ اسم کو آپ یعنی جو علم ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے، نکیرہ کو کر سکتے ہیں. اس میں علم کو آپ اس کا یکون لہ مماثل، اس کا مماثل موجود ہو، اس کی طرح کوئی دوسری چیز موجود ہو. ٹھیک ہے، تو اگر اس کا کوئی مثیل ہے، اس کی طرح کوئی دوسری چیز ہے، جیسے رجل، رجل عام اسم ہے، ایک آدمی کی طرح دوسرا آدمی ہوتا ہے. بیتن، ایک گھر کی طرح دوسرا گھر ہوتا ہے. قلم، ایک قلم کی طرح دوسری قلم ہوتی ہے، لیکن سورج کی طرح دوسرا سورج نہیں ہوتا ہے.
چاند کی طرح دوسرا چاند نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم سائنس میں نہیں جا رہے ہیں کہ وہ تو یہ جو سورج ہے تو ہمارے جو ہے گیلیکسی کا حصہ ہے، اسی طرح سے دوسری گیلیکسی ہوں گی، اس میں دوسرا چاند سورج ہوگا، دوسرے چاند ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، ہم اتنے دور نہیں جاتے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کے سورج ہوں گے اور کس کے چاند ہوں گے۔ ہمارے لیے تو جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں ہمیں اسی کا معلوم ہے کہ اس میں ایک سورج ہے، اور ہمارے جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، اس کا ایک چاند ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ دوسرے پلانٹس ہیں ان کے اپنے چاند ہوں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شمس اور قمر کا لغت کے اعتبار سے ان کا تسنیہ نہیں کیا جا سکتا، ہم شمسان اور قمران نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی مماثلت نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اپنے آپ میں اکیلے ہیں، تو ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم القمران کہہ دیتے ہیں، یا یہ جیسے القمران سے مراد کبھی کبھی شمس اور قمر ہے، بعض احادیث میں بھی آیا ہے، علماء اپنے بیانات میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب القمران کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے سورج اور چاند، دونوں مراد ہو جاتے ہیں اس سے، تو ایسا کہتے ہیں من باب التغلیب، من باب التغلیب۔ اور ایسی صورت میں جب وہ ایسا کر دیں گے، القمران کہیں گے، تو دو چاند مراد نہیں ہوتے ہیں بلکہ سورج اور چاند مراد ہوتے ہیں دونوں کو۔ اسی طرح سے جب کوئی عمران کہہ دے، دو عمر، تو مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں۔ تو یہ عربوں میں شائع ہے اور معروف اور مشہور بات ہے کہ کبھی کبھی دو ناموں کو ایک کر دیتے ہیں اور مراد وہ دو الگ الگ شخصیت ہوتے ہیں، جیسے قمران سے مراد دو چاند نہیں ہے بلکہ سورج اور چاند کو قمران کہہ دیا۔ اسی طرح سے عمران سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، تو عمران کہہ دیا، دو عمر۔ تو اس طرح سے بول چال میں معروف ہے یہ عربوں کے نزدیک۔ تو جب ایسا ہوگا، القمران کہہ دیں گے، تو اب یہ مثنیٰ نہیں کہلائیں گے بلکہ مثنیٰ کے حکم میں کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر وہ شرط صادر نہیں آتی، جو شرط ہے وہ فلفل نہیں ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہ ان کے مماثل موجود نہیں ہے، تو بھی ہم نے اگر اس کو آنی کر کے کہا ہے تو یہ صرف اس کے ملحق ہوں گے، اس کے تابع ہوں گے، اس کے حکم میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد الملحق بالمثنیٰ، الملحق بالمثنیٰ، اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو مثنیٰ کے حکم میں آتی ہیں؟ کہتی ہیں المراد بالملحق بالمثنیٰ اسماء تعامل معاملۃ المثنیٰ فتعرب اعرابہ۔ یہ وہ اسماء ہیں جو مثنیٰ کی طرح کام کرتے ہیں، مثنیٰ کی طرح کام کرتے ہیں، تثنیہ کی طرح کام کرتے ہیں، اور ان کا اعراب بھی ویسے ہی بتایا جاتا ہے جیسے ایک تثنیہ کا، ایک مثنیٰ کا اعراب بتایا جاتا ہے، ڈوئل ناؤن کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں رفع الف سے دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا تھا، آپ چیک کر لیں، مربات کا بیان ہم نے 6 چیزیں بتائی تھی کہ جو اعراب ہے بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ تو اعراب بالحروف میں ہم نے کہا تھا الف، واو اور یا کے ذریعے جو اعراب بتایا جاتا ہے اسے اعراب بالحروف کہا جاتا ہے۔ الف سے اعراب کب بتایا جاتا ہے؟ الف سے اعراب تثنیہ میں بتایا جاتا ہے اگر وہ مرفوع ہو تو۔ دیکھیں مسلمانی، رجولانی، تو یہ الف ہے، علامت ہے مرفوع ہونے کی اس اسم کے۔ تو یہ رفع اس کا کیسے بتایا جائے گا؟ الف سے، اور اس کا نصب اور جر کیسے بتایا جائے گا؟ یا سے۔ تو جب بھی وہ اسماء ہیں جو ملحق ہیں، جو مثنیٰ کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ اصلاً وہ مثنیٰ نہیں ہوتے ہیں، ان کا اعراب بھی ویسے ہی بتایا جائے گا جیسے ایک مثنیٰ کا اعراب بتایا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو رفع الف سے دیا جائے گا اور ان کا نصب اور جر یا کے ذریعے ہوگا۔ اب یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں، اب پہلے تو یہ کہ ضابط کیا ہے، کس کو ہم کہیں گے کہ وہ ملحق ہے؟ یہ وہ ہیں جس میں یہ جو شرط ہم نے ذکر کی ہیں ابھی 4، وہ شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ وہ مثنیٰ نہیں ہے بلکہ ملحق ہے مثنیٰ کے۔ اگر وہ چاروں میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے وہ مثنیٰ نہیں ہے بلکہ مثنیٰ کا ملحق ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ پہلا اس میں کون سا ہے؟ نمبر اسنان اور اسنتان، سب سے پہلے یہ 2 نمبرز آتے ہیں، یہ مثنیٰ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف اور نون زائدہ نہیں ہے اس میں، الف اور نون زائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا مفرد موجود نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا کہ مفرد جس کا موجود ہو اس کو تثنیہ کر سکتے ہیں، تو انسن یا اسنن نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اسنن تھا اور اس پہ ہم نے آنی جوڑا، نہیں، اسنانی اپنے آپ میں ایسا ہی ہے، وہ اس کا مطلب یہ الف نون زائدہ نہیں ہے اور اسنن مفرد موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ تثنیہ کی شرط کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو پھر یہ یہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ویسا دکھتا ہے اس لیے ہم نے اس کو ملحق کر دیا تثنیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اسنانی اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنانی، مرفوع۔ اسی طرح سے ملحق بالمثنى مرفوع علامت رفعہ الالف، یہاں پر جو اس کی علامت ہے رفع کی وہ الف ہے، یہ الف ہے اس کی۔ اور یہ کیوں ایسا ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کا اعراب کہتے ہیں ملحق، کیونکہ یہ ملحق بالمثنى ہے، مثنیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی علامت ہے رفع۔ اسی طرح سے کہتے ہیں قولہ تعالی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یہاں پہ اثنین دیکھیں ابھی نصب کی حالت میں، یا یہ کہیں کہ یہاں پہ ملحق مجرور بالیا، مجرور بالیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہو گیا اس کا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، دو میں کا دوسرا۔ تو
یہ دو کے لیے آیا، اسنین، اور یا کے ذریعے ہم اس کا جر بتا رہے ہیں، اور یا کے ذریعے اس کا نصب بتایا جاتا ہے. تو پہلا ہو گیا اسنانی و اسنتانی. دوسرا جو ملحق ہے تسنیہ کے، وہ کلا و کلتا، کلا کلتا. اور یہ کب ہوں گے ملحق بھی المثنی؟ جب یہ مضاف ہو کر کے آئیں گے کسی ضمیر کو، مضاف ہو کر کے آئیں گے کسی ضمیر کو. مضاف کیا ہے؟ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کتابو زیدن، یہ آگے جا کے پڑھیں گے، یعنی زید کی کتاب. تو یہ کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. کتاب مضاف ہے اور زید کتاب مضاف الیہ ہے. زید مضاف الیہ ہے، یعنی زید کی کتاب. الٹا ترجمہ ہوتا ہے جب ترجمہ کیا جاتا ہے، تو پھر مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے اور مضاف بعد میں آ جاتا ہے اردو میں. انگلش میں نارمل ترجمہ ہوگا بک آف زید یا زید's بک، اس طرح سے ہم کہیں گے زید's بک کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قلعہ مضاف ہو جائے کسی ضمیر کی طرف، ضمیر کی طرف سے کیسے؟ مثلا کتاب بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم کہیں کتابکم، تم کتابکم، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب. تو یہ دیکھیں کتاب اس ضمیر کم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، کتابکم، یہ کم کی طرف مضاف ہو گیا ہے کتاب. اسی طرح سے قلعہ اور کلتا یہ بھی ضمیر کی طرف جب مضاف ہوں گے، جیسے قلعہ ہما، قلعہ ہما، ہما کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور قلعہ کیا ہے؟ مضاف ہے ہما کی طرف، ہما مضاف الیہ ہے. تو جب ایسا ہوگا تو اس صورت میں قلعہ جو ہے یہ ملحق بالمثنی ہو جائے گا. مثنیٰ کے ساتھ اس کو ہم اٹیچ کر دیں گے، اسی کے حکم میں چلے جائے گا. اور پھر اس کا اعراب بھی اسی طرح بتائیں گے جیسے ہم مثنیٰ کا اعراب بتاتے ہیں. تو کلاہما اس صورت میں اس کا اعراب مثنیٰ کی طرح بتا جائے گا، کلاہما. اسی طرح سے کلتاہما مؤنث کے لیے، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے بھی. تا آ گئی، یہ علامت ہے اس کے مؤنث ہونے کی. تو یہ دونوں مثنیٰ کے ملحق ہوں گے اور ان کا اعراب مثنیٰ کی طرح ہی بتایا جائے گا. مثلا قرآن میں آیت ہے سورۃ الاسراء میں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. یہ ہما کے ساتھ دیکھیں ضمیر ہے، اس کے ساتھ یہ مضاف ہو کر کے آیا ہے. اس کا مطلب کلا جو ہے اس وقت یہ مرفوع ہے، الف سے مرفوع ہے. یہ تو ہم کیا کہیں گے؟ ملحق بالمثنی مرفوع بالالف، الف کے ذریعے مرفوع ہو رہا ہے. رفع کی حالت علامت کیا ہے؟ الف ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ یہ مثنی، یہ ملحق بالمثنی ہے، مثنی کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے حکم میں. اسی طرح سے قرأت الکتابین کلیہما، قرأت الکتابین کلیہما، یہ ابھی کیا ہے؟ منصوب ہے. یہ یا کے ذریعے منصوب ہے، ملحق بالمثنی منصوب بالیا، کیونکہ یہ کلیہما آ رہا ہے، کلیہما یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. قرأت یا قرأت الکتابین، میں نے دو کتابیں پوری کی پوری پڑھ دی، دونوں کی دونوں، اس طرح سے. یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، کتابین کلیہما دونوں کی دونوں، بوتھ آف دیم، دونوں کتابیں پڑھ لی. تو یہ دیکھیں یا کے ذریعے منصوب ہو رہا ہے یہ، اور یہ کیونکہ ضمیر کے ساتھ مضاف ہو کے آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو ملحق کر دیا مثنیٰ کے، اسی کے حکم میں اس کو ڈال دیا. تو قلعہ اور کلتا تب یہ مثنیٰ کی طرح بیہیو کریں گے جب یہ مضاف ہو کر کے آئیں گے کسی ضمیر کو. لیکن اگر کسی اسم کو مضاف ہو کر کے آ جائیں، جیسے اسم مقصور کو اگر مضاف ہو کر کے آ جائیں تو، یا کسی اسم کو مضاف ہو کر کے آ جائیں تو ان کا اعراب اسم مقصور کی طرح بتایا جائے گا. اور اسم مقصور کا اعراب ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ وہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے، تقدیر کی جاتی ہے، تقدیرن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قلعہ میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. کلتا میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. اور الف پہ اعراب جو ہے تعذر کی وجہ سے دکھتا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ حکم کون سا لگ جائے گا؟ اس پہ حکم اسم جو ہے مقصور کا لگے گا، اسم مقصور کا لگے گا. کیوں؟ یہ الف مقصورہ مانیں گے، الف ہے آخر میں، الف پہ سکون آتا ہے، کوئی حرکت نہیں آتی ہے اس پہ. تو جب یہ کسی اسم کے ساتھ مضاف ہو جائے گا، مثلا جیسے یہاں دیا انہوں نے، کما فی قولی تعالیٰ کلتا الجنتین آتت اکلہا، سورۃ الکہف میں. کلتا، اب یہ جنتین اسم ہے، ضمیر نہیں ہے. ہما کم وغیرہ ہو وغیرہ نہیں ہے، یہ اسم آ رہا ہے. تو یہ مضاف ہو رہا ہے کسی اسم کی طرف. اس کا مطلب اب یہ اس کا اعراب مثنیٰ کی طرح نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ مثنیٰ ضروری ہے کہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو. یہ اب یہ الجنتین مضاف نہیں ہے، اسم ہے یہ. تو جب یہ اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو کلتا اسم منقول، اسم مقصور کی طرح بیہیو کرے گا. اور اس کا اعراب بھی ہم کیسے بتائیں گے؟ جیسے اسم مقصور کا بتاتے ہیں جس کا بحث گزر چکی. ہم تینوں حالتوں میں رفع نصب جر میں تقدیرن بتاتے ہیں. کیوں؟ تعذر کی وجہ سے الف، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر کلتا اس وقت کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، وہ علامت رفع ہی، اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ المقدرہ
علل الفی منع من ظہورها تعذر، یہاں پر بھی تعذر نے اسے ظاہر ہونے سے روک دیا ہے کیونکہ مجبور ہے یہ الف۔ اسی طرح سے رأیت کلا الطالبین، میں نے دونوں اسٹوڈنٹس کو دیکھا، بوتھ آف دی اسٹوڈنٹس، دونوں اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ تو یہ قلعہ اس وقت جو ہے یہ جو ہے قلعہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا یہاں پہ۔ تو یہ الف پہ ہم کہیں گے فتحہ مقدرہ، منصوب ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ اس کا مفعول بھی ہے، مفعول به منصوب، علامت نصبہ الفتحۃ المقدرۃ علی الالف، فتحہ مقدرہ ہے الف کے اوپر، اس الف کے اوپر فتحہ مقدرہ ہے، منع من ظہورها التعذر، تعذر کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے وہ فتحہ الف کے اوپر۔ تو اس طرح سے، اسی طرح سے کسرہ بھی اگر ہوگا تو قلعہ ہی لکھا جائے گا، ہم کہیں گے کسرہ مقدرہ، کسی وجہ سے حرف جر با سے ہو جائے، سلمت علی کلا الطالبین، سلمت علی کلا الطالبین، میں نے دونوں اسٹوڈنٹس کو سلام کیا، تو وہاں پہ علی کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا قلعہ، لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا جیسا نظر آ رہا ہے، ہمیشہ ایک ہی صورت میں رہے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اسم مقصور کے حکم میں چلے جائے گا۔ تو یہ جو معاملہ ہے قلعہ اور کلتا کا معاملہ ہے، قلعہ اور کلتا ضمیر سے جڑ کر کے آئیں گے تو مثنیٰ کے حکم میں جائیں گے، اور اگر اسم ظاہر کے ساتھ جڑ کر کے آئیں گے مضاف ہو کر کے، تو اس صورت میں وہ اسم مقصور کی طرح بہیو کریں گے، اور ان کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر کر کے بتایا جائے گا، اور ان کی شکلیں ایسی رہیں گی جیسی نظر آ رہی ہیں، قلعہ کی قلعہ ہی رہے گی، کلتا ہمیشہ کلتا رہے گا، کلتا ہی نہیں ہو جائے گا، قلعہ قلعہ ہی رہے گا، قلعہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ اسم ظاہر سے مل کر جڑ کر آئیں گے مضاف ہو کر، لیکن اگر ضمیر سے جڑ کر آئیں گے تو قلعہ اور قلعی اس میں چینج ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ ابھی کس کے حکم میں آ گئے؟ یہ آ گئے ہیں تثنیہ کے حکم، جس طرح سے تثنیہ میں رجولانی اور رجولینی ہوتا ہے، ویسے ہی یہاں قلعہ اور قلعی ہو جائے گا، قلعہ اور قلعی ہو جائے گا۔ تو بس ملحقات میں دو چیزیں ہیں تثنیہ کی، ایک تو اسنان اور اسنتان، اور دوسرا قلعہ اور قلتا، جب وہ ضمیر کے ساتھ جڑ کر کے آئیں گے۔ اگر وہ اسم ظاہر کے ساتھ جڑ کر کے آئیں گے تو پھر ان کا اعراب اسم مقصور کی بتایا جائے گا، مقصور کی طرح بتایا جائے گا، اور یہ تثنیہ کے ملحقات میں سے شامل نہیں ہوں گے، پھر ان کا اعراب تثنیہ کی طرح نہیں بلکہ اسم مقصور کی طرح بتایا جائے گا، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب مقدر ہوگا، تقدیراً بتایا جائے گا۔ تو وہی خلاصہ انہوں نے کر دیا ہے کہ الاسم المثنى اسم مفرد زید فی آخر الف الف والنون، کہ یہ وہ اسم ہے جو مفرد ہوتا ہے اور جس میں بڑھا دیا جاتا ہے، جس کے آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے الف اور نون کو، یا ان و نون، یا اور نون کو بڑھا دیا جاتا ہے، نصب اور جر میں الف اور نون کو رفع کی حالت میں بڑھایا جاتا ہے، لیدل علی اثنین او اثنتین، کیونکہ دو پر دلالت کرنا مقصود ہوتا ہے، دو مذکر یا دو مؤنث پر دلالت کروانے کے لیے اس الف اور نون کو یا اور نون کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یشترط فی ھذا الاسم المفرد ان یکون، یہ جو اسم مفرد ہے اس میں کیا کیا چیزیں شرط ہوتی ہیں اس کا، اگر اسے تثنیہ آپ کو ماننا ہے اور تثنیہ کی طرح اس کو اگر تثنیہ کی طرح بیہیو کروانا ہے یا اس کا تثنیہ بنانا ہے آپ کو، تو کیا کیا کنڈیشنز اس میں ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں اولاً تو مفرد ہو، معرب ہو، نکیرہ ہو، اور اس کا مماثل موجود ہو، یہ چار شرطیں ہونی چاہیے، مفرد ہونا چاہیے، معرب ہونا چاہیے، نکیرہ ہونا چاہیے، اور اس کا مماثل، یہ ہم نے اس سے پہلے بحث میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یلحق بالمثنى اسماء التي تدل على اثنين او اثنتين وليس له مفرد من لفظها، اور ہر وہ چیز مثنیٰ کے ملحق ہو جاتی ہے، ہر وہ اسم مثنیٰ کے ملحق ہو جاتا ہے جو دو مذکر یا دو مؤنث پر دلالت کرے لیکن اس کا مفرد نہ پایا جائے، اس کا مفرد نہ پایا جاتا ہو۔ مثلا جیسے ابھی ہم نے اوپر دیکھا، اس کی ایک بار اور آخر میں اس کو ہم دیکھ لیں، اس نون کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے اس نون سے ہم نے جو ہے اسنانی بنا دیا ہو، الف اور نون زائدہ لگا کے، نہیں، اسنانی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے قلعہ تھا، تو یہ قلعہ کا مطلب ایسا ہے کہ قل تھا، وہ اصل قلن تھا، اور قلن کو ہم نے جو ہے قلانی بنا دیا، تو ایسا بھی نہیں ہے، وہ قلعہ تو ایسا ہی نظر آتا ہے جیسا ہے وہ، اس میں الف نون زائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ قلعہ ایسی ہی صورت ہے اس کی، تو اسے ہم نے کیوں پھر تثنیہ کی طرح اس کو بیہیو کروایا؟ کیونکہ یہ ملحق ہے تثنیہ، کیونکہ اس کے اندر جب یہ ضمیر سے جڑ کر کے آتا ہے تو یہ بیہیو کرتا ہے تثنیہ کی طرح۔ اور ایسا کیسے پتا چلا؟ تتبع اور استقراء سے، یعنی جب ہم نے عربوں کے کلام کو سنا، جانا، دیکھا، تو پایا کہ وہ ایسا ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہم نے قواعد بنایا، قاعدے بنا لی اور قواعد بنائے کہ قلعہ اور اسنین جو ہیں اسے ہم کیا مانیں گے؟ اسے ہم تثنیہ مانیں گے، تثنیہ کی طرح مانیں گے، اس کا ملحق کر دیں گے، بلکہ اصلاً مثنیٰ نہیں ہوں گے، ہم اسے ملحق کہیں گے۔ تو یاد رکھیں دو چیزیں، اسنین اور اسنتین یہ مثنیٰ نہیں ہوتے ہیں، ملحق بالمثنیٰ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے قلعہ اور قلتا، یہ جب ضمیر سے
مضاف ہو کر کے آئیں گے تو اس صورت میں یہ ملحق ہوں گے مثنیٰ کے. لیکن اگر یہ اسم ظاہر سے مضاف ہو کر کے آئیں گے، اس کی طرف مضاف الیہ مضاف ہو کر کے آئیں گے، تو اس صورت میں پھر یہ اسم مقصور کی طرح بیہیو کریں گے. یہ ہمارا جو ہے آج کا درس تھا. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ جمع مذکر السالم و ملحقاتی، جمع مذکر سالم اور اس سے جڑی ہوئی جو اس کے حکم میں جن اسما کو ہم ڈال دیتے ہیں ان کے تعلق سے وہ بات ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.